زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ اکثر مرد دوسری شادی کرنے سے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں شوہر کے ہی گھر رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لا بٹھائے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان سی میرے پاس آئی، کہنے لگی، بی بی جو صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب کھوجتا پھرتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو اگر اس کو ایسا کہہ دیں۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہ چاہتی تھی، اس لیے دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے۔ باجی وہ میری بیوی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلطی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ بہت سگڑ عورت تھی، واقعی اپنے اعتبار و رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا، بی بی یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نپٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی واقعی نواب ہے؟ شکل حولیہ سے تو نواب لگتا ہے۔ نواب تو نہیں ہے پر زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی سنائی جو میں اسی الفاظ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ بی بی جی جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت پڑے تھے جیسے کہ عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر مجھ پر فدا تھا۔ 2 دن کو میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے، زینو تیرے بنا میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور نہ رہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، مگر اب کیا کروں، مجبور ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تمہیں سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کی دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سرتاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون ہوگا، ایروں غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت سے پہلے شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی ان لوگوں کا دماغ خراب ہے سائیں، اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد
دوسری شادی کرنے لگتا ہے؟ اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرا مرد لا سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کی روح میں بستی تھی، بھلا پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ محبت کا یہ 9 لکھا ہار میری گردن سے اتر کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلنے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح ہوتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے۔ کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف ایسا ہی تھا میرے لیے جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا تھا۔ میرے دل کی سرزمین بھی تو ایسی جلی، پھر ہری ہونے کی امید نہ رہی۔ البتہ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت کو جو اب ان کی بیوی تھی گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اس کو قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا، اپنے شوہر کے گھر رہو، سوکن کے ساتھ گزارا کر، میں کے یہاں بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بن جاؤ گی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، محی الدین تم سے برا سلوک نہ برتے گا۔ دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر تو وہ پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون اسے باز پرس کر سکتا ہے؟ سوکن شہزادوں اور ملکاؤں پر پڑ جاتی ہے، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے اچھے دن گزر جائیں گے، مرد بھی پرسکون رکھے گا اور ہمارا سکون بھی تہ بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی ماجبین کو سوکن نہ جانا، مگر یہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے کہ وہ جو میرے ساتھ کرے ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے ماجبین نے ان کو کیا پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی، میں نے بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کو چھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے بھی کام لیا، مگر میں نے صبر کیا۔ سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس گھسے رہتے، مجھے وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ اس کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دنک ڈالتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے ہمارے گھر میرا چچا زاد بھائی آ گیا۔ ماں بہاول نگر میں تھی اور بیمار تھی، اور وہ یہیں بتانے آیا تھا۔ وہ تو مجھے اپنی سکی بہن جیسے جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ 1 منٹ مشکل بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے ماجبین نے کس انداز سے محی الدین کو بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا، وہ تیرا چچا زاد تھا، ماجبین کا تو نہیں تھا، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا؟ حالانکہ ماجبین تو اس کمرے میں آئی ہی نہیں تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔
کہا تم ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسی آوارہ عورت گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا تیرے ایرے گہرے رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید آباد نہیں رکھ سکتا۔ میں بلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ عورت کی شرافت پر دبا نہ آئے یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو رازق ہے۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی، سر پر نہ چادر تھی نہ پیر میں جوتی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ مجھے بھینچ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر لادا کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن و صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی، چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند بانگ دعوے کرتا تھا، اس نے مجھے آئے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئی، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا شوہر سوکن کو منا لو، اپنے گھر جاؤ، کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا مادو تو نہیں ہوتی۔ آج اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کے پھر بھی پاؤں پڑتی کل اس سے بھی برا سلوک کرتی، تو میں نے وہاں جانے کے بجائے لوگوں کا کام کرنا پسند کیا۔ میں بہاول نگر سے دوبارہ بہاول پور آ گئی۔ ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی برباد کرتے رہے، دل کہیں نہ لگتا، کبھی شوہر کی محبت، کبھی ان کی بے وفائی خون کی آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اور چاٹ ہو گیا، سوچتی اے کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ بال کھول کپڑے نوچ سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں، شاید اسی طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو رکھا۔ ایک امیر شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھر کام کرنے لگی۔ کافی عرصہ بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا، وہ پاگل ہو گئی، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی۔ چیختی چلاتی اس کو پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں۔ پھر دیواروں سے سر ٹکراتی بال نوچتی تھی۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بچوں سے محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے کس طرح خوف زدہ رہے ہوں گے، وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی، نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی، اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار انہوں نے ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب ان کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں، عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم شاید نہ ہوا ہو، مگر عزت و احترام والا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ مایوس ہو گیا۔ بالکل اس نے پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی، وہاں میں کبھی کبھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہاں کا پتہ دیا ہوگا۔
سنتی ہوں کہ اس کا بھی کام میں جی نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بستی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی ستیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو۔ مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔